دنیا کی 5000 سالہ تاریخ میں ایک بھی قوم ایسی نہیں جس نے کسی دوسری قوم کی زبان میں ترقی کی ہو۔ دنیا کے ایک جدید ترین ملک اسرائیل میں کسی کو انگریزی نہیں آتی۔ کم مدت میں انتہائی ترقی کرنے والا ملک جرمنی ہے۔ جرمنی میں لوگ انگریزی سے نفرت کرتے ہیں۔ دنیا اسلام کا ترقی یافتہ ملک ترکی ہے۔ ترکی میں استاد سے لے کر آرمی چیف تک اور سائنسدان سے لے کر چیف جسٹس تک سارا نظام ترک زبان میں ہے۔ چین میں آپ کو کوئی سرکاری یا نجی عہدیدار انگریزی بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ انڈیا جیسا قدامت پسند ملک اقوام متحدہ میں بھی آپ کو ہندی بولتا ہوا نظر آئے گا۔ ایران کے تمام سرکاری ادارے فارسی میں ترتیب دیے گئے ہیں اور ایران سے ہر سال نوبل انعام کے لیے کوئی نہ کوئی نامزد ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اردو ادب کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے اور انگریزی ادب کی تاریخ آپ کو 300 سال سے پہلے نظر نہیں آئے گی، لیکن اردو ہمارے لیے گھر کی مرغی دال برابر۔ معلوم نہیں کس نے ہمارے دماغ میں گھسا دیا کہ ہم انگریزی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا ترقی کر گئی اپنی زبان کی بدولت۔ ہم نے بھی آدھی عمر گوا دی انگریزی زبان سیکھتے سیکھتے۔ اب نہ ہمیں صحیح اردو آتی ہے نہ انگریزی۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ رانا اورنگزیب لکھتے ہیں کہ گئے دنوں میں شاید کہیں کسی عدالت نے حکم دیا تھا کہ دفتری زبان اردو ہوگی، مگر کیا کریں کیسے ہوگی کہ جن لوگوں نے اردو لاگو کرنی ہے وہ تو ایچیسن سے نکلے جعلی انگریز ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ اردو کیا ہوتی ہے۔ اردو زبان کے لیے مقتدرہ وغیرہ کا نام سنا کرتے تھے، اب تو کبھی میڈیا میں اس کا کوئی ہلکا پھلکا ذکر بھی نہیں ملتا۔ کیا اردو زبان کی کہانیوں میں کوئی مسٹر چپس پیدا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہندی اور سنسکرت میں ہزاروں لاکھوں فلموں، ڈاکومنٹریز اور معلوماتی پروگرامز کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور دن رات نیشنل جیوگرافک، ڈسکوری اور اینیمل پلانٹ جیسے چینل چل سکتے ہیں، تو اردو کو ایسی کون سی مشکل پیش آئی ہے سوائے اپنی زبان اور قوم سے غداری کے؟ اگر چائنا کا سربراہ اپنی زبان میں ساری دنیا سے مخاطب ہو سکتا ہے تو پاکستانی کیوں نہیں؟ دکاندار سے کسی چیز کی قیمت پوچھیں تو جواب ملتا ہے 250۔ کیوں؟ کیونکہ 250 کہتے ہی گاہک اس کو ان پڑھ نہ سمجھ لے۔ بیت الخلاء سے لیٹرین اور لیٹرین سے واش روم بہت ترقی کی ہے ہم نے۔ چوپال تھی، بیٹھک تھی، ڈرائنگ روم ہوا اور اب پتہ نہیں کیا ہے۔ بھائی جان سے بردر اور بردر سے برو، آپی بہن باجی سے ہوتے ہوئے سسٹر اور سس کا سفر بہت تیزی سے طے کیا ہم نے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ترقی نہیں ہوئی۔ بابا جان، ابا جی، ابو جی، پاپا اور اب پا۔ کیا بات ہے، باپ کو بھی مختصر کر لیا۔ اسی سے ملک میں زر مبادلہ آئے گا۔ انگلش کو ذریعہ تعلیم بنانے کا مقصد اپنے احکام اپنے غلاموں تک پہنچانا تھا اور مشرقی اقدار کو پڑھے لکھے ذہنوں سے کھرچنا، مگر ہمارے ماہرین تعلیم نے انگریزی کے ذریعے طالب علموں کو تعلیم سے متنفر کرنا اور فیل کرنا اپنا مقصد بنا لیا۔ اب کہاں ہے اردو جس کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا تھا؟ گلیوں میں روتی پھرتی ہے۔ جب تک آپ اردو کو انگلش سے مکس نہ کریں کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ انگلش فر بولنے والا مجرم بھی کسی افسر کے سامنے ذرا تیزی سے بات کرے تو صاحب بہادر کی ہوا نکل جاتی ہے کہ اے کنو ہتھ پا لیا۔ اور اردو بولنے والے معزز کی بات پر دھیان دینا گوارا نہیں۔ ممتاز شاعر انور مسعود صاحب نے بھی شاید کسی ایسے ہی تجربے کے بعد کہا ہوگا کہ ہر شخص کو زبان فرنگی سوک پد جانا نہ خوشالو کی زنگوی، ما خود ساغم پنی مشکو کی زنگوی، ما خود ساغم پنی مشکو کی زنگوی۔ سوک پد جانا نا، سوک پد جانا، سوک پد جانا نہ خوشالو کی زنگوی، ما خود ساغم پنی مشکو کی زنگوی، ما خود ساغم پنی مشکو کی
زنګوي نا وما خبر چې دغه حال به وي زما نا وما خبر چې دغه حال به وي زما نا وما خبر چې دغه حال به وي زما